بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذی کا سورتاً رویتہی ابصار الناظرین باوجدتاً ناتہی وحام الواصفین الذی ابتدا بقدرتہی خلق ابتداء مقترحم علی مشیت اقترام ثم سلک بهم طریق ارادت وبعثهم علی سبیل محبت والصلاة والسلام علی الاول العدد وصاحب الابد اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر وشجرتہ خیر الشجر نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا و مولانا بالقاسم المحمد الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صلوات سارے بابا ماشاءاللہ کافی ہے باپ تشریف فرما مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھے امام بارگاہ میں عشرہ اربعین کے سلسلے کی نئی تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان حسین وارث انبیاء۔ مسلسل گفتگو ہے حسین ابن علی کی وراثت پر۔ انبیاء کا تذکرہ کرتے کرتے کچھ وضاحت طلب باتیں جو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کسی نے پیغام، اب مجھے نہیں پتا کس نے بات کی ہے لیکن میں وضاحت کر دیتا ہوں دونوں باتوں کی کہ گزشتہ تقریر میں 2 تقریروں پہلے میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اللہ نے روحوں کو خلق کیا پھر جسموں کو بنایا، تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کیا قرآن میں آیت نہیں پڑھی الستُ بربکم قالوا بلی؟ جب پروردگار نے کہا تھا کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو اس وقت تمہارے جسم نہیں تھے، روحیں تھیں۔ تو اللہ نے روحوں کو پہلے خلق کیا، جسم بعد میں بنائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس کے لیے صلوات بھیج دیجیے محمد والا۔ دوسری وضاحت کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ اس عشرے میں بات نہیں ہوئی تھی، وہ 24 محرم کی مجلس میں شب 25 میں بات ہوئی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا تھا کہ، اور میں نے حوالہ بھی دیا تھا، صاحب بحار الانوار علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ابو حمزہ سمالی سے امام نے پوچھا تھا کہ پتہ ہے یہ چڑیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ مولا میں نہیں جانتا، تو امام نے کہا تھا یہ ہم سے اپنا رزق مانگنے کے لیے آئی ہیں۔ تو اس پر میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ مولوی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس بات پہ کہ اگر میں یہ جملہ کہوں، وضاحت تو میں نے پہلے ہی کر دی تھی، پھر دوبارہ کر رہا ہوں کہ حضرت میکائیل کے ذمے اللہ نے رزق کی تقسیم کی ذمہ داری لگائی ہے یا نہیں لگائی؟ حضرت میکائیل اللہ کا فرشتہ ہے، تو فرشتے کے ہاتھ سے روٹی لینا منظور ہے، علی کے ہاتھ سے نہیں لینی۔ تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ یہ 2 باتیں تھی۔ انہوں نے کہا سوال جو مجھ تک پہنچا کہ حضرت علی کیسے رزق تقسیم کرتے؟ حضرت علی رزق تقسیم کرتے ہیں، مالک خدا ہی ہے رزق کا۔ اب یہ مرضی معبود ہے جس کے چاہے ذمہ لگا دے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ کے اذان عالیہ کو معطر کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے
کہ قرآن مجید میں جب امیر المومنین کے لیے آیت موجود ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کہ علی کا نفس تو اپنا نفس ہے ہی نہیں، وہ تو نفس خدا ہے. جو نفس خدا ہے تو پھر اگر وہ رزق تقسیم کر رہا ہے تو پھر شرک نہیں ہے. نفس خدا ہے، اس لیے نفس خدا سے اگر کوئی حاجت طلب کی جا رہی ہے یا اس سے وہ اگر رزق تقسیم کر رہا ہے تو غیر اللہ نہیں ہے، وہ نفس خدا ہے. صلوات بھیج دیجیے. بغیر کسی تمہید کے بات کا آغاز کر رہا ہوں. اس نبی کے ورثے تک آتا ہے کہ جو خود ابھی دنیا میں موجود ہے، کائنات میں موجود ہے. جناب حنا نے منت مانی کہ پروردگار جو بچہ میرے بطن میں ہے وہ میں تیرے گھر کی نظر کرتی ہوں. جناب حنا کون ہے؟ جناب مریم کی والدہ. انہوں نے قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہیں کہ انہوں نے نظر مانی کہ پروردگار جو بچہ میرے بطن میں ہے وہ میں تیرے گھر کی نظر کرتی ہوں. ابھی ماں کو نہیں پتا بیٹا ہے یا بیٹی، لیکن منت مانی ہے جب دنیا میں بچہ آیا تو بیٹی، جب بیٹی دنیا میں آئی تو اب لوگوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، کہ منت تو میں نے مانی ہے وہ پوری ہوگی. تو بیت خدا کی طرف جناب مریم کو نظر کر دیا گیا. تو پہلا سوال وہاں اٹھا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. توجہ، جناب مریم کی کفالت کون کرے گا، یعنی پرورش کون کرے گا، پالے گا کون. آپ کو پتہ یہ شب اربعین ہے، اس میں جاگنا ثواب ہے، اور جتنی دیر گفتگو ہو زحمت بن کے نہ سنیے گا، کیونکہ ذکر علی رحمت ہے اور شب اربعین میں آپ بیٹھے ہیں. خدا آپ کو اس شب کے صدقے میں حرم امام حسین پہ بٹھائے. تو کچھ جو ظاہر وہاں موجود ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اس شب کی فضیلت کیا ہے، میں آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں کہ ہم شب اربعین میں بیٹھے امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں. تو اب کفالت کی ذمہ داری کا فیصلہ کرنا تھا. تو جتنے راہب موجود تھے بیت خدا میں یعنی بیت المقدس میں، ان سب نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم جناب مریم کی پرورش کریں گے. ابتدا ہی میں جملہ بڑا قیمتی آ گیا ہے، وزن کیجئے گا اور پھر اس کے حساب سے میرا حق مجھے دیجئے گا. جناب مریم کی کفالت کے لیے راہبوں نے سب نے دعویٰ کیا. اللہ نے جناب زکریا پہ وحی کی. جناب زکریا پہ وحی کر کے پروردگار نے کہا کہ زکریا ان راہبوں سے کہو کہ یہ جن کلموں سے اپنے خدا کی کتاب کو لکھتے ہیں، توریت کو لکھتے ہیں، وہ سارے قلم دریائے فرات میں ڈال دیں. جس کا قلم سطح آب پہ رہ جائے گا، سطح آب پہ رہ جائے گا، وہ جناب مریم کی کفالت کرے گا. لکڑی کے سرکنڈوں کے قلم ہوتے ہیں نا، قلم کے دور سے اگر جوانوں نے نہیں بھی دیکھے تو بزرگ تو واقف ہیں کہ قلم کیسے ہوتے ہیں. سرکنڈے کے کانے کے قلم بنتے تھے نا، تو وہ قلم جن سے توریت لکھی جاتی تھی وہ ساروں نے اپنے قلم، توجہ، ساروں نے اپنے قلم دریا میں ڈال دیے. سب کے قلم ڈوب گئے. لکڑی بھی کبھی ڈوبی ہے؟ نہیں ڈوبی نا. اللہ چاہے تو ڈوب جاتی ہے، اللہ چاہے تو ڈوب جاتی ہے. سب کے قلم ڈوب گئے. جناب زکریا کا قلم سطح آب پہ رہا.
سطح آپ پہ جب قلم رہا تو اب جناب زکریا کی ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ وہ جناب مریم کی کفالت کرے. ایک معصوم نبی کی ماں ایک معصومہ بی بی کی ذمہ داری کے لیے اللہ یہ اہتمام کر رہا ہے کہ اس نے اپنے نبی پر وحی کی اور وحی کرنے کے بعد یہ سارا پروسیس کر کے بتایا ہر ایرا غیرہ معصومہ کی کفالت نہیں کر سکتا. اب جملہ آپ کے حوالے جب ایک معصوم نبی کی ماں کی کفالت ہر ایرا غیرہ نہیں کر سکتا تو محمد کی کفالت کوئی کافر کرے گا؟ سلامات بھی بھیجیے محمد جب جناب مریم جیسی معصومہ بی بی ان کی کفالت کے لیے اللہ اتنا اہتمام کر رہا ہے تو کل کی تقریر جناب خاتم المرسلین پہ ہوگی. تو یاد رکھیے گا جہاں کنکلوڈ کرنا ہے میں نے عشرے کو تو آپ کے ذمہ کچھ باتیں ہیں کچھ ہوم ورک ہے وہ گھر سے اگر کر کے لائیں گے تو بات آسان ہو جائے گی تاکہ مصطفیٰ کی سوال حیات اور وارث مصطفیٰ کا پتہ چل سکے کہ جس میں اللہ نے ساری وراثتوں کو جمع کر دیا ہے. تو مریم کی کفالت کے لیے تو اللہ یہ ذمہ داری لے رہا ہے اور مریم کی کفالت کے لیے اللہ اتنا پروسیس کر رہا ہے کہ قلم ڈلوائے قلم دبو دیے ایک کا قلم سطح آپ پہ رہا. وہ زکریا نبی جناب زکریا نے بیت المقدس میں ایک حجرہ بنایا. حجرہ بنانے کے توجہ حجرہ بنانے کے بعد اس حجرے میں جناب مریم کی کفالت کی. کھانا پینا آتا تھا کھانا دیتے تھے واپس چلے جاتے تھے کھانا دیتے تھے واپس چلے جاتے تھے دروازہ بند کر دیتے تھے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جناب مریم توجہ کل کی تقریر سے مسلسل ہو رہا ہو جناب مریم کے دروازے کو جب کھولتے حجرے کو دیکھتے کہ دسترخوان چنا ہوا ہے دسترخوان پہ چنے ہوئے نعمتیں موجود ہیں. جب نعمتوں کو دیکھتے تو پوچھتے مریم یہ کہاں سے آیا؟ آواز آتی من عند ربک اپنے پروردگار کی طرف سے پایا ہے اپنے پروردگار کی طرف سے پایا ہے. تو جملہ کہنے کی اجازت ہے وہ مریم ہے جس کے لیے کھانا عرش سے آیا ہے وہ فاطمہ ہے جس کے ہاتھ کا عرش پہ گیا ہے. جناب مریم کی کفالت نہیں ہے محراب عبادت میں. چلیے انبیاء کا تذکرہ تو سنیے. جناب مریم کی کفالت تو زکریا کے ذمہ ہے ہی. محراب عبادت میں کھڑے اور کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے میرا وارث دے پروردگار مجھے میرا وارث دے. تو پروردگار نے بھی یہ نہیں کہا کہ زکریا تم محراب عبادت میں کھڑے ہو کر میری عبادت رہے ہو مانگ تم بیٹھا رہے ہو تمہاری نماز باطل ہو گئی. ہے کسی میں طاقت کہ کوئی کہہ سکے کہ جناب زکریا کی عبادت میں بیٹے کا ذکر ہوا تو پروردگار کی عبادت میں خلل آیا؟ نہیں. جناب زکریا نے بتایا محراب عبادت ہی وہ جگہ ہے جہاں راز و نیاز اپنے پروردگار سے کیا جاتا ہے اور وہیں مانگا جاتا ہے. اب میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جیسے چاہے سماعت فرمائیے گا. اللہ نے آواز دی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ اے زکریا ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں ہوا. یحییٰ میں اور حسین میں بڑی مماثلت ہے. 6 مہینے میں یحییٰ دنیا میں آئے ہیں 6 مہینے میں حسین دنیا میں آئے ہیں. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا نہیں رکھا. تاریخ سے جا کے پوچھ لو حسن و حسین وہ نام ہے جو تاریخ عرب میں کیا پوری تاریخ
انسانیت میں حسن و حسین سے پہلے کسی کا نام حسن و حسین نہیں تھا. جملہ کہنے کی اجازت ہے. تو سارے لوگوں نے مل کے یہ بات لکھی. سب علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ نے ان ناموں کو پردے میں رکھا ہوا تھا. اللہ نے ان ناموں کو غیب میں رکھا ہوا تھا. جب وہ شخصیتیں آئیں جن کے یہ نام تھے تو اللہ نے ان ناموں کو ظاہر کیا. اس سے پہلے یہ نام کوئی نہیں جانتا تھا. اب جملہ کہنے کی اجازت ہے جن کے نام اللہ غیب میں رکھ سکتا ہے، اگر اس کے بیٹے کو غیب میں رکھے تو کیا پریشانی ہے؟ اس کے بیٹے کو غیب میں رکھے تو کیا پریشانی ہے؟ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ. ادھر کفالت ہونا شروع ہوئی. ادھر جناب مریم میں اب ممبر میں ہوں اور ممبر کے تقاضے کچھ ہوتے ہیں. ان تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جملے آپ کے گوش گزار کرو. ادھر اللہ کا فرشتہ رسول بن کے اس کی طرف کا بھیجا ہوا نازل ہوا. جناب مریم نے کہا میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اپنے پروردگار کی. جب کہا تو اس نے پلٹ کے کہا مریم میں تمہیں ایک کلمے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. کہنے لگا میں تمہیں کلمے کی بشارت دینے آیا ہوں. تو عیسیٰ کلمت اللہ ہے. عیسیٰ کلمت اللہ ہے. اب یاد رکھیے گا محمد الرسول اللہ صرف لفظ ہی نہیں کلمہ ہے، ذات پیغمبر بھی کلمہ ہے. ذات پیغمبر بھی جتنی داد دو داد تھوڑی ہے، جملے کا وزن زیادہ ہے. بس صدقہ محمد ویلے بیت محمد. اتنا سفر کر کے آپ کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. جملہ دیکھ کے آپ کی حسین سماعتوں کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. آپ کی جھولیوں میں جملہ ڈالنے لگا ہوں. مجھے میرا حق دے دو گے میں کافی ہو جائے گا. میں دعا جناب سیدہ سے لینے کے لیے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. محمد مصطفیٰ لفظوں میں نہیں، جس میں محمد مکمل کلمہ ہے. تو اب مجھے کہنے دو جب عیسیٰ کلمہ ہے تو مصطفیٰ بھی تو کلمہ ہے. اللہ کے فرشتے نے بتایا میں کلمہ دینے کے لیے آیا ہوں. مریم سے کوئی پوچھ سکتا مریم تو نے عیسیٰ کا کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ پلٹ کے کہ نہیں یہ کلمہ تو میری گود میں آیا ہے. جب مریم سے نہیں پوچھ سکتے تو ابو طالب سے کیسے پوچھ؟ اگر نہ مل سکے تو پھر بات کرنی چاہیے. اب کتاب میں جو میں نے پڑھا ہے وہ اپنی جگہ، جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ اپنی جگہ. جناب مریم کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی اور وحی کے بعد جناب مریم سے کہا گیا، توجہ کیجیے گا، مریم وقت ولادت عیسیٰ آ گیا، زچہ خانہ نہیں ہے. اشارہ ہی کر سکتا ہوں. جناب مریم فلسطین سے نکلی اور رستے میں دو جگہ ملاقات ہوئی، دو قوموں سے ملاقات ہوئی. پہلی قوم اس وقت کی مشہور ترین قوم، اب میرا کسی سے وہ اختلاف نہیں ہے، تاریخ ہے،
جو میں اس وقت آپ کے سامنے بیان، جو مٹی کے برتن بتاتے ہیں وہ سامنے آئے. جناب مریم جب ان کے پاس آئیں اور ان سے پتہ پوچھا تو انہوں نے جناب مریم کا تمسخر اڑایا. تو بطول بی بی نے ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. بڑا عروج پہ کاروبار تھا ان کا. اس دن کے بعد کاروبار ختم ہو گیا. پھر اس کاروبار میں برکت نہیں ہوئی. آگے بڑھی تو کچھ تاجر گزر رہے تھے. تاجروں سے رستہ پوچھا تو انہوں نے رہنمائی کی. جب انہوں نے بتایا تو جناب مریم نے ان کے لیے دعا کی. جب ان کے لیے دعا کی تو تجارت میں برکت ہو گئی. اوپر سے مصطفیٰ نے کہا کہ تجارت میں برکت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصومہ بی بی جسے دعا دے دیں اس کے کام میں برکت ہو جاتی ہے، اور جس کے لیے ہاتھ بد دعا کے لیے بلند کر دیں وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اب ہم سے نہ پوچھو کہ عالم اسلام میں ہر جگہ یہودیوں کی کیوں طاقت ہے، مسلمانوں کی حکومت کیوں نہیں ہے. اگر معصومہ کو راضی رکھا ہوتا تو تمہاری ہی حکومت ہوتی. معصومہ کو راضی رکھا ہوتا تو تمہاری حکومت ہوتی. جناب مریم فرات کے کنارے پہ پہنچی. دریائے فرات کے کنارے پہ پہنچی. ایک درخت سے سایہ بنا. عیسیٰ دنیا میں آ گئے. جب عیسیٰ دنیا میں آئے نا تو اب اللہ نے کہا مریم اسی کھجور کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، یہیں سے کھجوریں آئیں گی. پروردگار اب تک تو دسترخوان اتار رہا تھا، اب جب بیٹا دنیا میں آ گیا اور ماں کو ضرورت ہے کھانے کی تو کہہ رہے ہیں خود ہاتھ بڑھاؤ اور اس درخت سے اتار لو. مولا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جملے بڑے قیمتی ہے. وہ مریم کا بیٹا ہے جس کے لیے اللہ نے بتایا کہ جس کے انتظار میں ہم نے جنت کے کھانے بھیجے ہیں وہ تو آ گیا ہے. اب یہاں جنت کا کھانا نہیں آئے گا کیونکہ جس کے لیے بھیج رہے تھے وہ آ گیا ہے. میں کیا کروں، میں کہاں تاریخ کو لے جاؤں. ایک زانو پہ حسن بیٹھے ہیں، یہ وارث ہے، یہ وارث حسین، یہ وارث حسین ابن علی ہے جو وراثتیں سنبھالے ہوئے ہے. رسول اللہ کے ایک زانو پہ حسن بیٹھے ہیں، ایک پہ حسین بیٹھے ہیں. حسین کے لب چوم کے نانا نے پوچھا حسین بیٹا کچھ کھانا چاہتے ہو؟ امام حسین نے کہا ہاں نانا میرا ارادہ ہے کہ میں انار کھاؤں. کہ بیٹے انار کا تو موسم نہیں ہے. اسی وقت فرشتہ وہی لے کے آیا. آپ ہاتھ بڑھائیے اللہ حسین کے لیے جنت سے بھیجے گا. ماں بیٹے کو لے کے ہاتھوں پہ چلی. مریم نے چپ کر روزہ رکھا. اللہ نے کہا مریم تو نے نہیں بولنا، بچہ تیرے لیے بولے گا. بچہ تیرے لیے بولے گا. مریم آپ نے نہیں بولنا، بچہ بولے گا. ماں بیٹے کو لے کے چلی تو یہودیوں نے کہا مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ مریم نے اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہا اس بچے سے پوچھو. کہنے لگے مریم کیا ہو گیا ہے؟ بچہ بھی کبھی بولتا ہے، آوازیں ہاں اگر عام ہو تو نہیں بولتا، خاص ہو تو بولتا ہے. کہا کیسے؟ کہنے لگے جیسے ہی مریم نے اشارہ کیا نا فاشارت الیہ، بچے کی طرف جیسے ہی اشارہ کیا بچہ بولا. انا نبشرک، توجہ، بچہ بولا. بچے نے بول کے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں. مسلمانوں اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارا نبی عیسیٰ سے افضل ہے تو تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے. تمہارا نبی تمہارے مطابق 40 سال کے بعد نبی بنا ہے. عیسیٰ کا، عیسائیوں کا نبی عیسیٰ کہہ رہا میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، تو پھر کیسے افضل ہو
بتایا میں اس کا ولی ہوں، جب میں بول سکتا ہوں تو مصطفیٰ کی طاقت کیا؟ جب علی کی طاقت یہ ہے تو مصطفیٰ کی طاقت کیا ہوگی؟ کہ بچہ بول رہا ہے الا انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ پتہ چلا یہاں کے نہیں بنتا، بنا کے بھیجا جاتا ہے، نبی بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ اب جملہ سنیے، ادھر اللہ نے عیسیٰ کو معجزے عطا کیے، اس وقت طب اپنے عروج پہ، اللہ نے عیسیٰ کو معجزہ دیا، مسیحائی معجزہ دیا حضرت عیسیٰ کو۔ لکھا ہے مورخین نے کہ جب حضرت عیسیٰ کو مسیحائی معجزہ ملا ہے تو اس وقت طب اپنے عروج پہ تھی، اور طبیب یہ دعویٰ کر چکے تھے کہ ہم مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، یعنی اتنی طب اپنے عروج پہ تھی۔ تو ایسے میں اللہ نے 3 معجزے عیسیٰ کو دیے۔ مسیح ہے عیسیٰ، جس منزل پہ میں آ گیا ہوں وہ صدقہ محمد علیہ محمد، آج کی حد تک تقریر کامل ہو جائے گی اس بات پر۔ یاد رکھیے گا ان جملوں کو، میرے بچوں، میرے جوانوں، بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، اپنے بچوں، اپنے ہمسنوں کو سمجھانے کے لیے، مسیح ہے عیسیٰ، مسیح نبی۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میں نے جب انبیاء کے معجزے گنوائے تھے تو بتایا تھا کہ شرط یہ ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ مس نہیں کریں گے نا، کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تب تک اسے شفا نہیں ملے گی، تب تک اسے شفا نہیں ملے گی جب تک عیسیٰ مس نہیں کریں گے۔ اسی مس سے ہے مسیحائی۔ عیسیٰ کا مس کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مادر ذات اندھا آ جائے تو جب تک عیسیٰ اس کی آنکھ پہ ہاتھ نہیں پھیریں گے تب تک اسے بینائی نہیں ملے گی۔ اگر کسی مردے پہ ہاتھ نہیں لگائیں گے تب تک اسے زندگی نہیں ملے گی۔ یہ ہے عیسیٰ جس کے ہاتھ میں اللہ نے معجزہ رکھا ہے۔ اب میں وارث کا قصہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تاریخ نے لکھا، مظاہر نے آ کے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ میرے گھر دعوت ہے، آپ کھانے پہ تشریف لائیے۔ جب کھانے پہ تشریف لے جانے کے لیے مظاہر مان گئے، حبیب آگے بڑھے، کہنے لگے، حبیب نے آگے بڑھ کے کہا، بابا آپ نے اپنے دوست کو بلایا ہے، ہمارے دوست کو نہیں بلایا، ہمارے دوست کو نہیں بلایا۔ کہا آپ بھی اپنے دوست کو بلا لو۔ حبیب نے آگے بڑھ کے کہا، حسین آپ بھی ہمارے گھر تشریف لائیے۔ حسین نے کہا وعدہ ہو گیا، نانا آئیں گے تو میں بھی آؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے ادھر وقت دعوت شروع ہوا، ادھر حبیب ابن مظاہر بام پہ ٹہل رہے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے اچانک پیر رپٹا تو زمین پہ آئے تو روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ادھر حسین نانا کے ساتھ مظاہر کے گھر آئے۔ مظاہر کے گھر جیسے ہی پہنچے تو تاریخ کہتی دسترخوان چنا ہوا تھا۔ جیسے ہی دسترخوان میں بیٹھے مظاہر نے کہا بسم اللہ کیجئے یا رسول اللہ۔ آواز آئی حسین ابن علی کی کہ آپ نے اپنے دوست کو تو دعوت میں بلایا ہے، آپ اپنے دوست کے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارا دوست کہاں ہے؟ آواز آئی اب خاموش ہے مظاہر، کوئی بات نہیں کرتے۔ تاریخ نے کہا ادھر رسول نے پوچھا مظاہر کیا ماجرا ہے؟ آواز آئی حبیب شوق زیارت حسین، شب اربعین ہے، شوق زیارت حسین ابن علی میں بام سے گرے اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے کہا مجھے میرے دوست کے پاس لے کے چلو۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی حسین ابن علی حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے، آ کے بیٹھ گئے، ہاتھ نہیں لگایا۔ حبیب سے کہنے لگے حبیب اٹھو، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ حبیب تمہارا وقت نہیں آیا۔
ہے حبیب تمہیں میرے ساتھ سفر کرنا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن مجھے ابھی فضائل کی منزلیں پہ اور جاری رہنا ہے. دو چار جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں بس صدقہ محمد و اہل بیت محمد. حبیب اٹھو, ابھی تمہارا وقت نہیں آیا. تاریخ نے لکھا کہ اب ایک عالم جلی, اب اپنی منزلت سمجھو. خدا تمہیں کربلا بھی لے کے جائے, ظاہر امام حسین کی بڑی فضیلت ہے, لیکن جس فرش عذاب پہ تم بیٹھے ہوئے ہو اس فرش کی عظمت کو بھی سمجھو کہ حسین نے اس فرش کو بھی عرش سے ملا دیا ہے. عیسیٰ عرش پہ ہے نا, میں وانی سے عیسیٰ پڑھ رہا ہوں. اللہ نے چوتھے آسمان پہ بلایا ہے عیسیٰ کو, عرش پہ بلایا نا, فرش کو عرش تو نہیں بنایا. بات بڑی تھی. حسین وہ ہے جو فرش کو عرش بنا رہا ہے. پتہ ہے ملائکہ ناز کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں پروردگار ہمیں مجلس شبیر میں بھیج دے. حبیب ابن مظاہر کو ایک عالم نے خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھنے کے بعد اس نے پوچھا حبیب کوئی تمنا زندگی کی کوئی باقی رہ گئی؟ کہا نہیں, حسین پہ مر جانے کے بعد ہم نے سب کچھ پا لیا. کہا پھر بھی کوئی تمنا ہو؟ کہا ہاں ایک تمنا ہے جو آج بھی دل میں اٹھتی ہے. کہا حبیب وہ کون سی تمنا ہے؟ کہا جب حسین کے چاہنے والے حسین ابن علی کا ذکر کرتے ہیں اور حسین پہ روتے ہیں تو ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں. فضائل پڑھ رہا ہوں صرف آپ کی محبت میں, فضائل کی شب نہیں ہے. مولا کی قسم ایک جملہ سن لو اور فضیلت کرو, ایک جملہ اور سن لو. چوتھے آسمان پہ بلا لیا اللہ نے. جب دشمنی پہ اتر آئی قوم تو چوتھے آسمان پہ بلا لیا. انتظار کر رہے ہیں, شادی بھی نہیں ہوئی عیسیٰ کی. جب مہدی آئیں گے تو عیسیٰ آئیں گے, آئیں گے تو شادی ہوگی. پتہ ہے آنے کا منظر کیا ہوگا؟ جب سرکار قائم کا ظہور ہوگا تو ہر آدمی کے کان میں آواز جائے گی. ایسا کوئی نہیں ہوگا جسے آواز نہ پہنچے, اور سب کے کان میں آواز آئے گی کہ لوگوں مہدی آ گیا, لوگوں مہدی آ گیا. اس کے بعد منتقم کے ذکر پہ بات آ گئی ہے جو حسین کے خون کا وارث ہے. تو بات مکمل کر کے آگے بڑھ جاؤں. اس کے بعد سرکار قائم انطاکیہ کی پہاڑیوں کی طرف جائیں گے اور وہاں سے توریت کو نکالیں گے. جب توریت نکالیں گے اور اصلی توریت سامنے یہودیوں کی آئے گی تو سارے یہودی سرخم کر دیں گے. اس کے بعد سورج بجھ جائے گا. سرکار قائم پہ تو تقریر نہیں کر رہا لیکن ایک منزل آپ تک پہنچانی. سورج بجھ جائے گا, سورج میں ایک کھڑکی کھلے گی, اس میں ایک سیڑھی بنے گی, اس میں سے عیسیٰ برآمد ہوں گے. بیت المقدس میں جب عیسیٰ پہنچیں گے تو اس وقت نماز کا وقت ہو گیا ہوگا. جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا, جملہ ہے جس کے لیے ساری محنت کر رہے ہو, خدا کی قسم اسی جملے پہ آپ کو لے کے آنا تھا. یاد رکھیے گا, جیسے ہی عیسیٰ برآمد ہوں گے, عیسیٰ زمین پہ آئیں گے تو مہدی کہیں گے ابن مریم آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ. ابن مریم آگے بڑھو, نماز پڑھاؤ. عیسیٰ کہیں گے فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مریم کا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا. عرض صرف اتنا کرنی ہے, اولی العزم پیغمبر ہے, وارث شریعت ہے, رسول ہے, اللہ کا کلمہ ہے, اللہ کا مسیح ہے. جب وہ آگے بڑھ کر
फातिमा के बेटे से नमाज नहीं पढ़ा सकता तो अरब के बद्दू अली से आगे बढ़ के नमाज कैसे पढ़ा सकते हैं? है या नहीं है? अल्लाह ने मसीहाई दी थी, हाथ में मसीहाई दी थी। ईसा चले गए, यहीं तकरीर होगी थी ना, ईसा चले गए, मसीहाई खत्म हो गई। आखिरी जुमला इसी पे राजी रहेगा, हुसैन तेरी विरासत को सलाम, तूने कदम रखा जिस खाक पर फिर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, वो खाक खा के शिफा हो गई। साल की कैद निभा के बहन चेहलुम करने आ रही। सुबह 3 से 4, 3 बजे इंशाअल्लाह रौनक अफरोज़ मेंबर हो जाएंगे। शबीए ज़ुलजना की बरामदगी शब अरबईन की है, तो इसलिए चाह रहा हूँ ज़ुलजना के वक्त तो ज़ुलजना के मसाइब पढ़े जाते, अब शब में अरबईन के मसाइब सुनो। अल्लाह नारो मुझे ईमानदारी से बताना, और मैंने आज तुम्हें कहना नहीं है रोएगा वही जिसके दिल में कब्र हुसैन होगी। मुझे आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक जुमला मैं कहूंगा, वो जुमला याद रखना। अरबईन के लिए रिवायात में ये मिलता है कि सब अंबिया हुसैन की जियारत के लिए करबला आते हैं। जब सब अंबिया करबला में हुसैन की जियारत के लिए आते हैं ना, हुसैन शाम में बहन की जियारत के लिए जाते। खुदा तुम्हारी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। जिसकी हाय बुलंद हो गई है, मौला तुम्हारी आंखों पर रहमत बरसाए। मुझे ईमानदारी से बताओ, जब किसी के कोई मर जाता है, मौत से तो कोई घर खाली नहीं है। जब किसी के घर कोई मर जाता है, कितने दिन के बाद चेहलुम होता है? 40 दिन के अंदर अंदर चेहलुम हो जाता। वारे गुरबत हुसैन 1 साल के बाद चेहलुम हुआ है। कोई पूछने वाला है कि क्यों 1 साल के बाद चेहलुम? इसलिए कि जिन्होंने चेहलुम करना था उनके हाथ बंधे हुए थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम। डॉक्टर साहब मैंने पर्दा डाल के पढ़ा, खुदा की कसम। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं मैं सिर्फ हाथ ही बंधे थे। मौला की कसम खा के कहता हूँ, मैंने जय्यद आलिम दीन के जबान से ये जुमले सुने थे। वो कह रहे थे इतना तंग कैद खाना था जिसमें आले मोहम्मद को कैद किया गया था कि बीवियां अपने पैर भी सीधे नहीं कर सकती। एक और जुमला पढ़ता हूं। आपको पता है ये साल की कैद में हर मौसम आता है ना, 1 साल पूरा कैद हुए हैं। सर्दियां भी आई हैं और गर्मियां भी आई। खुदा तुम्हें शाम लेके जाए। जितनी गर्मी वहां की सख्त है ना, उससे ज्यादा कहीं तेज वहां की सर्दी है। तेज सर्दी का मतलब समझे, जब जख्म लगता है ना किसी को, जब जख्म लगता है तो उसे हवा से बचाया जाता है। शाम में जब ठंडी हवा चलती थी, सकीना तड़प के कहती थी बाबा मेरे जख्मों में खून जम गया। 4 साल की मासूमा जब शाम के जिंदान में मर गई, यजीद के कसर को शाम के लोगों ने आके घेरा और कहने लगे और कितना जुल्म करेगा, अब इन्हें आजाद कर दे। यजीद ने इमाम सज्जाद को दरबार में बुलाया, रोते आओ और सुनते आओ। अज़ादारों, जब दरबार में बुलाया उस वक्त आलिया ने कहा बेटा सज्जाद, मैं तुझे दरबार अकेले नहीं जाने दूंगी। दरबार से कुछ अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है। आवाज आई अम्मा मैं इमाम वक्त हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ यजीद ने किस मकसद के लिए बुलाया है। सज्जाद बाकिर के साथ दरबार आए।
یزید نے کہا ایک حداد کو بلایا کہ حداد اس بیمار کی بیڑیاں کاٹ دے، اس کا توق اتار دے، میں پڑ جاؤں گا تم سن جاؤ گے۔ سجاد کے گلے میں 2 من وزنی توق تھا جس میں کیلیں لگی ہوئی تھی۔ ادادار 1900 میل کا فاصلہ طے کر کے سجاد اس توق میں آیا تھا۔ جب حداد نے اس توق کو کاٹنا چاہا، اس کی چیخ نکلی، پوچھا گیا کیوں رو رہا ہے؟ آواز آئی بیمار کی ہڈیوں میں توق پیوست ہو یہ نہ کہنا زیادہ رلا رہا ہوں، آج رونے کی شب ہے، 40 کی شب، اتنا رو لینا سیدہ راضی ہو جائے۔ آوازیں بلند رہے، میں مصائب پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی تو میں نے آغاز کیا ہے۔ ادھر سجاد کے گلے سے توق اتارا گیا، باقر کے گلے سے توق اتارا، زنجیریں کاٹ کے اتاری گئی۔ ادادارو مقتل کہتا ہے آواز دی میں پھوپھی سے پوچھ کے آتا ہوں، جو میری پھوپھی کہے وہ تجھے بتاتا ہوں۔ امام وقت قید خانے میں آئے، آگے کہنے لگے پھوپھی اماں یزید نے رہائی کا حکم دیا ہے۔ آواز آئی سجاد میں ایسے اس وطن سے نہیں جاؤں گی، میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا، ہماری کچھ شرطیں ہیں، میں نے ان شرطوں کو آواز آئی کون سی شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط یہ ہے میں بھائی کا ماتم نہیں کر سکی، میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں ایک گھر خالی کرا کے دیا جائے، اس میں ہمارے شہداء کے سر دیے جائے، ہم ان شہداء پہ ماتم کریں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارا لٹا ہوا سامان لا کے دیا جائے۔ آواز آئی جو میرے پاس ہے وہ تو میں پہنچا دوں گا۔ آواز آئی کئی ملکوں کی فوج نے تمہیں لوٹا ہے، تو جہاں گیا مجھے نہیں معلوم، لیکن جو پاس ہے وہ بھجواتا ہوں۔ آواز آئی جو پتہ کیا آیا لٹے ہوئے سامان میں؟ سجاد کا جلا ہوا امامہ، علی کی لٹی ہوئی مسلح، سیدہ کی چھنی ہوئی چادر، سیدہ کی لٹی ہوئی چادر۔ ادادارو سامان بھی آیا، ایک مکان بھی خالی ہوا جہاں حسین کی پہلی مجلس برپا ہوئی۔ ادادارو جب مجلس ختم ہو تو حسین کے لیے ماتم ضرور کرنا۔ میں جملہ تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، ماتمی میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہلکے کے ماتمیوں سے میں مخاطب ہوں۔ ادادارو جب ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے تو کبھی تابوت آتا ہے، کبھی علم آتا ہے، کبھی زلجنا آتا ہے۔ پہلی مجلس میں پتہ ہے کیا تبرک آتا ہے؟ کبھی عباس کا سر آیا، کبھی علی اکبر کا سر آیا، کبھی قاسم کا سر آیا، کبھی عود محمد کا سر آیا۔ جیسے جیسے سر آتے تھے قاسم کا سر آیا، ام فرما اٹھی، آواز آئی واہ محمد واہ علی۔ ادادارو حسین کا سر جو آنا تھا، ایک دفعہ قید خانے میں کوہرام بپا ہوا، ہر بی بی نے اپنے وارث کے سر کو چھوڑا، حسین کے سر کو درمیان میں رکھا، سروں سے چادریں اتاری۔ ادادار لٹی ہوئی چادریں واپس آئی تھی، وہ چادریں اتار کے ماتم شروع کیا، واہ محمد واہ علی واہ فاطمہ واہ حسن۔ اداداروں پہلی مجلس برپا ہوئی، آواز دی پھوپھی اماں شام کی عورتیں آئی ہیں، آواز آئی سجاد آنے دے، شام کی عورتوں کو قریب بلایا، آواز ہے کہ شام کی عورتوں کو باہر رہنا، میں تمہارے درمیان اپنی 4 سال کی معصومہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، اگر کچھ نہ کر سکو تو رات کو آنا، اس کی قبر پہ چراغ جلانا، میری بچی اندھیرے سے بہت ڈرتی ہے۔ اداداروں اس کے بعد عالیہ نے شام کی عورتوں کو مخاطب کیا،
اور مخاطب کر کے کہا شام کی عورتوں اگر کوئی اور بدلہ لینا ہو تو زینب حاضر ہے۔ اللہ دار و مقتل گئے تو اس کے بعد سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں مدینے جائیں گے یا کربلا؟ آواز آئی سجاد میں بھائی کا چہلم کرنے کربلا جاؤ گے۔ عزاداروں محمل آئے، محملوں پہ سرخ رنگ کے کپڑے ڈلے ہوئے تھے۔ عالیہ کی آواز آئی سجاد یزید سے کہو ہمیں کالی اماریاں بھجوائے، ہم سوگوار ہیں حسین مظلوم کے، اماریاں کالی آئے۔ جب مدینے سے قافلہ چلا تھا جو 64 اونٹوں پہ قافلہ تھا جس پہ سواریاں بیٹھی تھی، لیکن جب قافلہ شام سے واپس چلا صرف 3 اونٹ تھے جن پہ سواریاں سوار، اور میرا بیمار امام میں حال کو تھامے ہوئے کربلا کی طرف چلا۔ 40 نہ ہوتی تو بات ختم کر دیتا، لیکن ایک جملہ سنو۔ ادھر قبر حسین کا پہلا ظاہر کہتے جابر ابن عبداللہ انصاری رسول کا بوڑھا صحابی عطیہ غلام کو ساتھ لیے ہوئے قبر حسین کی طرف بڑھا، اور آتے ہی فرات میں غسل کیا۔ فرات میں غسل کرنے کے بعد نالین اتاری، غلام نے نالین آگے کرے، اس نے ڈانٹ کے کہا تجھے نہیں پتا یہ کون سی زمین ہے؟ یہ کربلا کی زمین ہے، نہ جانے کہاں فاطمہ زہرا کا لہو بگڑا ہو، میں جوتیاں پہن کے نہیں جا سکتا۔ جابر نے اپنے آپ کو گھٹنیوں کے بل گھسٹنا شروع کیا، ایسے پہنچا جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ پہنچے تھے، اور کہتا جاتا تھا حسین نانا کا صحابی آیا ہے، حسین نانا کا صحابی آیا ہے، حسین میں نابینا ہو گیا ہوں، حسین آواز دو۔ قبر سے کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ جابر قبر حسین پہ آیا، اپنے رخسار کو قبر حسین پہ رکھا، رکھنے کے بعد آواز دی حسین جب میں پہلے پکارتا تھا آپ آواز دیتے تھے، اب آواز نہیں دیتے، کیا آپ ناراض ہیں؟ اتنی دیر میں قبر ہلنے لگی، قبر سے آواز آئی جابر میری قبر چھوڑ، سال کی قید نبھا کے میری بہن آ رہی، سال کی قید نبھا کے رو پڑے ہو، رو رہے ہو، مولا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہی حق ہے، لیکن اتنا اور رو لو کہ میں منزل سے قریب ہو جاؤں۔ ڈاکٹر صاحب خدا کی قسم اگر شب 40 نہ ہوتی تو میں مسائل ختم کر دیتا۔ ادھر جابر اس طرف دوڑا جہاں اونٹوں کے گلے میں گھنٹیوں کے بجنے کی آواز آ رہی تھی، قریب آ کے کہنے لگا قافلے والوں سواریوں سے نیچے اتر آؤ، تمہیں پتا یہ کربلا کی سرزمین ہے، یہ عباس کی سرزمین ہے، یہ علی اکبر کی جاگیر ہے۔ بس جیسے ہی زینب نے بھائی اور بھتیجے کا نام سنا تڑپ گئی عالیہ، آواز دی سجاد جابر سے کہ پھر بتا کس کی زمین ہے؟ آواز ہے عباس کی زمین ہے، عباس کا پہرا ہے، اکبر کی جاگیر ہے۔ آواز ہے پھر بتا کس کی جاگیر ہے؟ آواز ہے اکبر کی جاگیر ہے، عباس کا پہرا ہے۔ اسے کھڑے اونٹ سے عالیہ نے اپنے آپ کو کربلا کی زمین پہ گرایا، رو کے فرات کی طرف دیکھا، آواز دے کے کہا عباس نہ گھبرا، وہ تیری بہن کو پیدل چلنا آ گیا ہے، عباس تیری بہن قیدی بن کے۔ ایک روایت آگے میں منزل رحمت تمام اتنا رو لینا جتنا میں چاہ رہا ہوں۔ شب 40 ہے، میں نے کبھی اتنے لمبے مصائب نہیں پڑھے، مسائل بہت دور تک ہیں، لیکن نہ تم برداشت کرتے ہوئے ہو نہ میرے میں ہمت ہے کہ میں پڑھوں، لیکن یہ روایت مکمل کرتا ہوں۔ عزادارو ہر بی بی اپنے وارث کی قبر پہ آئی، بی بی گنج شہیدہ میں آئی، زینب حسین کی قبر پہ آئی، قبر حسین پہ آگے دیکھا قبر پہ دھوپ آ رہی ہے، زینب نے اپنی ردا کو اتارا، بھائی کی قبر پہ سایہ بنایا، آواز دی بھیا تیری قبر پہ سایہ بنایا ہے بہن نے۔ عزادارو مقتل کے یہ جملے ہیں۔ اس کے بعد عالیہ نے کہا بھیا تو نے 2 امانتیں مجھے دی تھی، ایک میں بچا کے لے آئی ہوں، ایک شام کے زندان میں سو گئی ہے۔ اس کے بعد عالیہ نے دیکھا ایک بی بی ہے جو کہیں بھی چھوٹا سا ریت کا ڈھیر دیتی ہے، میری ماں بہنوں یہ جملہ تمہارے لیے ہے، کہیں بھی چھوٹا سا ریت کا ڈھیر دیتی ہے اسی پہ گر جاتی ہے، رو رو کے پوچھتی ہے بتا کیا تو میرا اصغر ہے، بتا کیا تو میرا اصغر ہے، یہ ام رباب ہے۔ عالیہ نے
سامعین محترم، جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ آج یہاں پہ ماتمداری نہیں ہوگی، بلکہ مسجد کے بالکل سامنے حکیم برکت صاحب مرحوم محمد نیب الحسنین رضی شاہد صاحب ان کے مکان پہ صرف 15 منٹ کی مجلس اعزاز، اور بعد میں انشاءاللہ